قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ اچھا کہ جو صحابہ کی اتباع کرے تو اللہ اکبر۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مہاجرین اور انصار اللہ صحابہ کی بات کر رہے ہیں کہ یہ اول ہیں جو سبقت لے گئے ایمان لانے میں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، ایک طرف تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا کہا، میرے اور آپ کے لیے یہ کہا کہ والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان صحابہ کی نیکی کے اندر ان صحابہ کی اتباع کرتا ہے۔ میں اور آپ قیامت تک آنے والے لوگ جو ان صحابہ کی اتباع کرتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ میرے اور آپ کے لیے کہا گیا۔ جس نے صحابہ کی اتباع کی اللہ اس سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گیا۔ یہ صحابہ کا مقام ہے، یہ صحابہ کا مرتبہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا مرتبہ تو بتایا ہی بتایا کہ جو صحابہ کی اتباع کرے ہدایت یافتہ بھی ہے اور اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کے مقام کو ہم سمجھیں، صحابہ کے مرتبے کو ہم سمجھیں۔ اور میں نے جیسے کہا نا کہ آپ کو صحابہ کا مقام و مرتبہ سمجھنا ہے تو قرآن کے در پہ آپ کو آنا پڑے گا۔ تاریخ کے اوراق آپ کو نہیں دیکھنے پڑیں گے۔ تو تاریخ لکھنے والا کیا کیا، جب آپ تاریخ بیٹھ کے پڑھو گے تو گمراہی جب آپ کے اندر آئے گی تو آپ پھر صحابہ پر تبرہ بازی کرو گے۔ چنانچہ آج ایسے لوگ آ گئے، میں کہتا ہوں کیسی جرت ہے ان کے اندر۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس وقت ہوتے تو ہم صحابہ کے ساتھ ایسا ایسا کر لیتے، نعوذ باللہ ایسا ایسا کر لیتے۔ آج لوگ ایسے پیدا ہو گئے، اور خاص کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 64,65,000 مربع میل پہ جنہوں نے اسلام پھیلایا۔ 64,65,000 مربع میل، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو لکھنے والے کاتب وحی، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے بے ایدی سفرہ کرام بررہ، وہ پاک ہاتھ، قرآن جس کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو لکھا ہے اللہ کہتے ہیں وہ پاک ہاتھ ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت، ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف، اور دوسری نسبت کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہماری کیا لگتی ہیں؟ زور سے کہہ دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امت کی کیا ہیں؟ ماں ہیں، ساری مائیں ہیں سب۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، تو یہ اس امت کے کیا بنے؟ کیا بنے؟ ماموں بنے۔ یہ جب ماں ہیں تو یہ ان کے بھائی ہیں، تو یہ اس امت کے ماموں بنتے ہیں۔ خال المؤمنین کا لقب جن کو دیا گیا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ان کو علم دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے دعا کی کہ جس نے امیر معاویہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا وہ تباہ و برباد ہوا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر لعن طعن کی، اللہ کی قسم ہے کہ اس کے ایمان پہ شک کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ آج لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اور حضرت امیر معاویہ کے آپس کے اختلافات کو لے کر ایسے اپنی دکانوں کو چمکاتے ہیں۔ ختم ہو گئے معاملات، اللہ کے ہاں وہ چلے گئے۔ آپ کی آج جب آپ کے گھر کے اندر جھگڑا ہوتا ہے، صلح ہو جاتی ہے، تو کوئی پوچھتا ہے تو کہتے ہیں جھگڑا ختم ہو گیا، آپس میں صلح ہو گئی، تو کیا ان کی صلح نہیں ہوئی؟ شہزادہ جنت حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما، جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کی، بیٹھے بیعت کی ان کے ساتھ، ان کو مانا، تو کیا آپ کے باپ کو اگر کوئی بندہ گالی دینے والا ہوتا ہے، کیا آپ ابھی اس کے ساتھ کبھی جا کے بیٹھو گے؟ آپ کے باپ کو اگر کوئی برا کہے تو کیا آپ کبھی اس کے ساتھ جا کے بیٹھو گے، گوارا کرو گے؟
لیکن یہ صحابہ گئے ان کے پاس، ختم ہو گئے یہ معاملات، ان کو ختم کریں۔ فضول پرانی چیزوں کو لے کر آج لوگ آ جاتے ہیں، اور اگلے دن مجھے بھی ایک بندہ یہ کہنے لگا کہ دین کے اندر جتنا بگاڑ ہوا یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ کیا۔ تو تم اتنے بڑے آگے ہو، نہ تمہیں نماز روزے کا پتہ، پہلے اپنے آپ کو تو فاسق فاجر جو یہ ثابت کرو کہ میں خود فاسق فاجر ہوں کہ نہیں۔ اپنے ایمان کو تو پہلے تم ثابت کرو کہ تمہارا ایمان کیا ہے، اس کے بعد تم صحابہ پر بات کرو۔